الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک. والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت نے کائنات کی ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا نورانی سلسلہ جاری فرمایا. ان سب میں ان سب نبیوں اور رسولوں کے سردار ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا. خوش قسمت لوگوں کو آپ کے دیدار کے شرف سے مشرف فرمایا. یہ بڑے سعید لوگ، بختوں اور نصیبوں والے تھے کہ جنہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، آپ کی باتیں سننے کا شرف حاصل ہوا، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی. لیکن ان میں سے ایک ہستی ایسی بھی ہے جس کی شان ذرا نرالی ہے. اس ہستی کو دنیا آج فاروق اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے. باقی جتنے بھی آئے ارادت لے کے آئے، طالب بن کے آئے، لیکن یہ ہستی ایسی ہے جس کو اللہ کے رسول نے خود مانگ کے اللہ سے لیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش اسلام میں آ گئے. پھر آپ کی کوششوں سے سلسلہ آگے بڑھتا رہا. 39 آدمی اسلام کی آغوش میں آ گئے، مسلمان ہو گئے. اچانک نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگی: اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ. اے اللہ، خاص عمر بن خطاب کو اسلام میں داخل کر کے اسلام کو عزتیں عطا فرما.
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر آپ دعا مانگ رہے تھے، ادھر مشرکین کا اجتماع تھا، کسی ایک جگہ پہ وہ اکٹھے ہو کے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ابو جہل ان کا سرغنہ تھا، سردار تھا۔ وہ کہنے لگا کوئی ایسا آدمی ہے جس چراغ کو ہمیشہ کے لیے گل کر دے، اس نور کو ہمیشہ کے لیے بجھا دے، اس دین کو نعوذ باللہ ہمیشہ کے لیے برباد کر دے۔ اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ لوگ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکے مار مار کے بجھا دیں، بس جس نور کو مکمل کرنے والا اللہ اسے کون بجھا سکتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ادھر دعا مانگی، ادھر یہ اکٹھے ہو گئے مشرکین کہ کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کر دے، نعوذ باللہ کوئی ہے جو اس چراغ کو گل کر دے، مٹا دے، جس نے گھر گھر میں لڑائی ڈال دی، باپ بیٹے میں جدائی ڈال دی، باپ مشرک ہے تو بیٹا مسلمان ہو گیا، بیٹا مشرک ہے تو باپ مسلمان ہو گیا، ایک بھائی مسلمان ہے، بیوی مسلمان ہو گئی، یہ گھر گھر میں کیا ہو گیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل میں تھے، مشرکین کے اس اجتماع میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اس قصہ کو آج میں تمام کرتا ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے، تم ہی ایسا کر سکتے ہو، باقی تو کسی میں ہمت نہیں۔ تلوار گلے میں ڈالی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کیا۔ آپ اس وقت دار ارقم میں تشریف فرما تھے۔ ارقم بن ابی الارقم ایک صحابی تھے، ان کا گھر تھا، ان کی حویلی تھی، اس میں آپ تشریف فرما تھے، اسے دار الارقم کہتے تھے۔ یہ وہاں سے نکلے، ادھر روانہ ہوئے، رستے میں ایک صحابی ملے جن کا نام تھا نعیم۔ انہوں نے دیکھا تو دیکھ کے کہا عمر کدھر جا رہے ہو؟ عمر بولے تمہیں پتہ نہیں کہ اس آدمی نے کیا کر دیا ہے، گھر گھر لڑائی ڈال دی ہے؟ میں اس کا قصہ تمام کرنے جا رہا ہوں۔ اس صحابی نے سنا تو سن کے کہا میں تو تجھے نہیں جانے دوں گا۔ عمر کہنے لگے تم بھی صحابی ہو گئے، یعنی بے دین ہو گئے ہو؟ اس صحابی نعیم نے کہا جو مرضی کہہ لو، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ لیکن عمر کے بازو میں قوت تھی، کہ کیسے تم نہیں جانے دو گے؟ دھکا دیا، وہ گر گئے ہوں گے۔ آخر جب وہ نڈال ہو گئے، انہیں اور کوئی نہ سوجی، کہنے لگا عمر
کیا کرنے جا رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے لوگ؟ تیری بہن اور تیرا بہنوئی تو مسلمان ہو چکے، پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کو تو سنبھال، پھر ادھر جانا۔ عمر کو غصہ آ گیا کہ یہ کیا میرے گھر میں ہی؟ سیدھے بہن کے گھر چلے گئے۔ سیدھے بہن کے گھر جاتے ہیں، دروازہ بند ہے، اندر بہن اور بہنوئی کسی صحابی سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور آواز آ رہی ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ۔ یہ قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ عمر سننے لگ گئے، لیکن قرآن کریم تاثیر والا تھا، دل میں کچھ اثر تو کیا لیکن جھٹکا دیا، دروازے پہ دستک دے دی۔ اب دروازے کے سوراخ سے عمر نظر آ گئے تو اندر بہن کہی عمر آ گئے عمر۔ وہ جو استاد تھے ان کے، انہوں نے گھر کے کونے میں اسے چھپا دیا۔ اب بہن نے دروازہ کھولا یا بہنوئی نے دروازہ کھولا؟ اب عمر بہنوئی پر پل پڑے، ایک گونسا رسید کیا، دوسرا کیا، کیا کر رہے تھے؟ کچھ نہیں۔ بہن آگے بڑی بچانے کے لیے، عمر نے ایک آدھ مکہ بہن کو بھی لگا دیا۔ جب مکہ وہ بہن کو لگا، بہن گری، زخمی ہو گئی، سر پہ چوٹ آئی ہوگی، کہیں خون نکلا، تو بہن پھر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی عمر سن لے، جس باپ کا تو بیٹا ہے اسی باپ کی میں بھی بیٹی ہوں، جس ماں کا تو بیٹا ہے اسی ماں کی میں بھی بیٹی ہوں، جس کی رگوں میں تیرا خون ہے اسی کا خون میری رگوں میں بھی ہے، سن لے، اگر تو اپنے دین میں پکا ہے تو ہم بھی محمد کی غلامی میں پکے ہیں۔ عمر نے جب اتنا سوچا، سنا، تو کہنے لگے یہ بہن تو میرے سامنے بولتی تک نہ تھی، آج اسے کیا ہو گیا؟ اچانک وہ سنے ہوئے کلمات جو پہلے دروازے پہ سن چکے تھے وہ ذہن میں گونجنے لگے، کہنے لگے دکھاؤ تو صحیح وہ کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن آگے سے کہتی ہے تم مشرک ہو، ہم مسلمان ہیں، مشرک ہمارے نزدیک پلید ہے، قرآن ہمارا پاک ہے، اس کو کوئی پلید ہاتھ نہیں لگا سکتا، اگر تجھے اتنا شوق ہے تو پہلے نہا لے، پھر میں تجھے دیتی ہوں کاغذ۔ اب عمر نے، وہ کوئی ہوگی جگہ وہیں گھر میں ہوتی تو نہیں تھی اس وقت، بہرحال انہوں نے نہایا فوراً۔ اب نہانے سے ہوتا ہے کہ غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اب ادھر غصہ ٹھنڈا ہوا،
عمر وہی کاغذ لے کے پڑھنے لگے، کہتے طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ یہاں تک جب حضرت عمر پہنچے تو کہنے لگے کتنا عمدہ کلام ہے، اتنا لفظ بولے، کتنا اعلیٰ کلام ہے۔ وہ جو چھپے ہوئے صحابی تھے